وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل، پھر جب ہم نے ان سے ایک خاص مدت تک عذاب کو ہٹا دیا، ہم بالغوہ جس کو وہ پہنچنے والے تھے، یعنی ایک عذاب ایسا ان پہ آنے والا تھا کہ آ جانا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان سے وہ عذاب کو دور کر دیا، پیچھے کر دیا. لیکن ان کا حال کیا تھا؟ اذا ہم ینکثون، پھر وہ وعدے ہی توڑنے لگے، پھر وہ پیچھے ہی پلٹنے لگے، یعنی عہد شکنیاں کرنے لگے. اس کی سزا کیا ملی؟ فانتقمنا منہم، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا. کس چیز کا؟ فاغرقناہم فی الیم، پھر ہم نے ان کو دریا میں ڈبو دیا. کیوں؟ وجہ بینہم کذبوا بآیاتنا، پہلا گناہ ان کا کیا تھا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کی تکذیب کی، جھٹلایا، اور وکانوا عنہا غافلین، اور وہ ان سے غافل تھے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 136 ہے یہ. اس میں اور اس سے اگلی چند آیات میں قوم موسیٰ کا تذکرہ ہے کہ کیسے فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے اور انہوں نے اپنا سا حق ادا کر دیا، لیکن جب قوم نہ مانی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو کیسے بنی اسرائیل کی آنکھیں ان کے سامنے سمندروں میں ڈال دیا. آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ جب ایک انسان اللہ سے غافل ہوتا ہے، اس سے پیچھے ہم اس پہ بات کر چکے ہیں کہ غفلت کے کن کن چیزوں سے غفلت ہے. دین سے غفلت ہے، قرآن سے غفلت ہے، اپنے اجر کے کم یا زیادہ ہونے سے غفلت ہے، مباح چیزوں میں انسان پڑا رہتا ہے اسی کی غفلت ہے، نیت نہیں کر پاتے اس سے غفلت ہے، کیا بول رہے ہیں آج اس سے غافل ہیں، کیا کھا رہے ہیں اس سے غافل ہے. جس کو آپ کہہ لیجئے کہ آج ہفتے نفع نقصان سے بھی ایک انسان پیچھے ہو گیا ہے. آپ اس کو اس کے سراسر اس کے فائدے کی بات کہیں، کوئی توجہ ہی نہیں دیتا. وہ کہتے کہا ہے، کہہ دیا ہوگا. کسی کو ایک ٹیشو پیپر کا پوچھ لے چاہیے تو کوئی اس کو نو تھینکس کہہ دے. اس طرح لوگ دین کی بات کو نو تھینکس کہہ کے پیچھے ہو جاتے ہیں. چائے کے کپ کو بھی شاید زیادہ اہمیت دیتے ہوں، اس سے ہی کم وہ اللہ کے دین کی بات کو دیتے ہیں. تو جب قوموں کا یہ حال ہو جائے کہ ایک اجتماعی غفلت ان کے اوپر سوار ہو جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی کچھ سزائیں دیتا ہے. اور سزا جو ہوتی ہے یہ اللہ کی دنیا میں ایک پکڑ کا ذریعہ ہوتی ہے کہ آخرت کی پکڑ سے ایک انسان بچ جائے. آپ دیکھیے کہ جب ماں اپنے بچے کو سزا دیتی ہے، آپ بھی ہیں کہیں نہ کبھی دیتی ہوں گی، تو کیا آپ کا مطلب بچے کو مار دینا ہوتا ہے، ختم ہو جائے؟ نہیں، اصلاح کر لے، ڈر جائے، بدک جائے، ابھی ٹھیک ہو جائے ورنہ مجھے اور نہ غصہ آئے. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں کسی انسان کو کسی کام کی سزا دیتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ تم اپنی اصلاح کر لو. تو سب سے پہلی جو غفلت کی سزا ملتی ہے وہ ملتی ہی یہ ہے کہ دنیا میں عذاب آتا ہے. ہمارے کلچر میں ایک بہت ساری بات معروف ہے کہ اچھا جی نیکیاں کر لو تو جنت ملے گی، گناہ کرو تو جہنم بنے گی. عام کانسیپٹ ہے کہ نیکی اور بدی کا ڈائریکٹ تعلق آخرت سے. اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ دنیا میں موج کریں، مستی کریں تو دنیا بڑی اچھی ہو جائے گی، اور جو نیکیاں کر رہے ہیں ان کی دنیا جو ایسی ہوگی، آخرت جو ہوگی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ سجدہ میں فرماتے ہیں کہ اس بڑے عذاب کے آنے سے پہلے ہم اس دنیا کا جو ادنا ہے، قریب ہے، اس کا عذاب ان کو پہلے چکھاتے ہیں. تو جب ایک انسان اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کا انتظار نہیں کرواتے، اس کو دنیا میں پکڑتے ہیں. مثلا کچھ باتیں تو ایسی ہیں جس کے اوپر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ بالکل ہی آخرت کا انتظار نہیں کرتا، اس کو دنیا میں پکڑتا ہے. آپ اس کو اپنے کلچر میں، اپنی زبان میں سمجھنا چاہیں، آپ کیسے سمجھ سکتی ہیں؟ جیسے آپ دیکھیے کہ کسی پہ الزام لگتا ہے نا، کس نے چوری کیا ہے یا قتل کیا ہے، تو کیا ایک دم اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں؟ نہیں. عدالت میں مقدمہ تو بعد میں چلے گا، پہلے اس کو حوالات میں بند کر دیتے ہیں. تھانے کے پیچھے ایک وقتی سی جیل ہوتی ہے، اس میں بند کر دیتے ہیں کچھ عرصے تک، اس میں مقدمہ چلتا ہے. پھر اگر ثابت ہو جائے تو اس کو پکڑ کے کچھ مہینے، کچھ سالوں کی سزا دے دی جاتی ہے.
اسی کو سمجھ لیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں اس بندے کے اوپر ضرور کوئی مصیبت لاتا ہے. تو کیا پتہ چلا کہ آج میرے اوپر اگر کوئی تکلیف آئی ہے، پریشانی ہے، کوئی دکھ ہے، کچھ بھی ہے، ہر ایک پہ آتی ہے. حتیٰ کہ اب دیکھیے سیلاب، زلزلے، طوفان اور چیزوں کا کم ہو جانا، مہنگائی کا زیادہ ہو جانا، پھلوں میں ٹیسٹ نہ رہنا، فصلوں کا کیڑا لگ جانا، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے سزائیں ہوتی ہیں. فرعون کو اللہ نے پوچھا، یہی جیسے سورۃ الاعراف 134 سے 36 اس بات کی دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس بھیجے گئے لیکن مان کے نہیں دے رہے، اور اللہ نے پھر ایک کے اوپر ایک عذاب دی. 9 عذاب آئے تھے. 23 آیات کا لفظ آتا ہے سورۃ الاعراف میں. تو ہوتا کیا تھا، وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، جب کبھی ان کے اوپر کوئی عذاب پڑتا، قالو آ کر کہتے، یا موسیٰ ادع لنا ربک، اپنے رب کو ہمارے لیے پکارو، بما عہد عندک، جس کا کہ وعدہ کیا گیا تیرے ساتھ، لئن کشفت عنا الرجز، اگر ہم سے اس عذاب کو ہٹایا جائے گا، لنؤمنن لک، ہم تجھ پہ بہت ایمان لائیں گے، ضرور ہی لائیں گے، یعنی پھر ہم تجھے مان جائیں گے، اور ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے. قوموں پہ جب عذاب آتے ہیں آج بھی یہی کہتے ہیں، بس اللہ اس مشکل سے نکال دے، اس مصیبت سے نکال دے، پھر ہم بچ جائیں گے. جی جب بنی اسرائیل پر ایک سے دوسرا عذاب آتا، مثلا ٹڈیوں کا عذاب آ گیا، اب امیجن کریں ذرا، ہر چیز میں ٹڈیاں ہیں، کھانے کے لیے منہ کھولتے تو اس میں ٹڈیاں، کپڑوں میں ٹڈیاں، برتنوں میں ٹڈیاں. پھر موسیٰ کے پاس آ کے کہتے ہیں، موسیٰ اللہ سے کہہ دے کہ یہ عذاب چلا جائے، اگر چلا گیا نا تو ہم تجھ پہ ایمان لے آئیں گے اور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھی نکال دیں گے، ٹھیک ہے. فلما کشفنا عنہم الرجز، پھر اللہ تعالیٰ سے موسیٰ دعا کرتے اور نبی کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے. جب ان کے کہنے پہ عذاب ٹلتا، الی اجل، ایک خاص مدت تک، ہم بالغوہ، جس کو وہ پہنچنے والے تھے، اذا ہم ینکثون، تو وہ وعدہ توڑتے تھے. کیا؟ وہی وعدہ کہ ہم لنؤمنن لک، آج آپ پر میں اپنے اوپر لے. زندگی میں کبھی بیماری آئی ہوگی، کبھی بچہ لیٹ ہو گیا، گھر نہیں پہنچا، کچھ خبر ایسی بری پڑ رہی ہے، اس وقت کیا عہد کرتے ہیں، اللہ یہ وقت ٹال دے، آج کے بعد بڑی نیک ہو. ٹل جاتا ہے اللہ کی رحمت سے، پھر اس کے بعد ہم دوبارہ ادھر پلٹ جاتے ہیں. ہر رمضان میں کتنی نیکیوں کی نیت کرتے ہیں، پھر عید کے بعد کیا ہوتا ہے، ایک سے ایک، ایک سے ایک. ہر سال دورہ قرآن میں اکثر سسٹرز یہ خواہش کرتی ہیں ہم اب قرآن کو تفسیر سے سیکھیں گے، شروع بھی کر لیتی ہیں، نئے کورسز بھی جوائن ہوتے ہیں. پہلا پارہ شاید 10 دفعہ پڑھا ہوگا، دوسرے پارے تک کوئی شادی آ جاتی ہے، 6 ماہ اس میں گزر گئے، تیسرے میں حج پہ چلے گئے، چوتھے میں بچہ ہونے والا ہو گیا، چلو پھر گئے تو کون اور میں کون. ہم سب کو اپنے اوپر لینا. یاد رکھیں یہ باتیں بنی اسرائیل کی نہیں ہیں، یہ ہماری اپنی باتیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دنیا میں ضرور لے آتا ہے اور پھر اس کو غفلت کی سزا دیتا ہے. کبھی بھی کوئی تکلیف آئے، ہر ایک کو دن رات آتی ہیں، اللہ نے خود کہا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ. مصائب خامسہ کا ذکر تو دوسرے بارے میں بھی آتا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی بھوک سے، کبھی پھلوں کی کمی سے، کبھی جانوں کے گھاٹے سے، لیکن بشر صابرین. تو تکلیفیں جب بھی آئیں، کوئی آپ میں میرے میں سے کہہ سکتا ہے میں کبھی کوئی تکلیف نہیں آئی ہے. جب آئے تو کیا کرنا ہے، فوراً چیک کریں کہیں غفلت تو نہیں ہے، کسی فرض سے غافل تو نہیں ہو، زکوٰۃ دینے سے تو نہیں غفلت ہوئی، کہیں میرے فرض تو نہیں کوئی چھٹے ہوئے، کہیں میں نے کسی سے کوئی وعدہ کر کے تو نہیں بھولا ہوا. یہ ساری چیزیں سوچیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دل کو کھول دے گا. دوسرا ایک بہت ہی بڑا نقصان ہوتا ہے غفلت کا، مجھے لگتا ہے کہ اس سے بڑا شاید ہی کوئی نقصان ہو، کہ جب بندہ اللہ کی آیتوں سے غفلت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات سے اعراض کرتا ہے، ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، ان سے فائدہ نہیں اٹھاتا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے یہ قرآن کو سمجھنا، اس کا فہم، اس کی انڈرسٹینڈنگ نکال لی جاتی ہے. یعنی آپ اس کے سامنے قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، حدیثیں پڑھیں، آیت بالکل ٹس سے مس وہ نہیں ہوتا. میں ایک جگہ کہیں بیٹھی ہوئی تھی، ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہے تو وہ کوئی سیلون چلاتی ہے نا، تو وہ بھی اپنا یہ قصہ مجھے سنا رہی تھی، تو انہوں نے لکھ کے بھی لکھایا، پر بتا دیتی ہیں کہ میں پلکنگ نہیں کرتی کسی کی نا. تو وہ جو واقعہ جنہوں نے بھی مجھے سنایا، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ ایک سسٹر آئیں اور کہنے لگی مجھے پلکنگ کروانی ہے. تو اتفاق سے وہاں کوئی ایسے بیٹھی تھی سسٹر کے جو دین کی بات کرتے ہیں، تو انہوں نے ان سے کہا کہ دیکھیں سسٹر، یہ تو نہیں اچھی چیز ہوتی اور آپ کا تو پتہ بھی نہیں چلتا، یہ بھی نہیں وہ، یعنی انہوں نے ان کو کافی کنونس کرنا چاہا. تو وہ کہہ رہی چلو یہ تو بعد میں دیکھوں گی، آج میں نے فنکشن پہ جانا ہے نا. تو سَأَصْرِفُ عَنِّی، سورۃ الاعراف 146 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سَأَصْرِفُ عَنْ آیَاتِ الَّذِینَ یَتَکَبَّرُونَ.
ان قریب ہم اپنی آیتوں سے پھیر دیں گے ان لوگوں کو جو لوگ تکبر کرتے ہیں زمین میں، فی الارض بغیر الحق، نہ حق، یعنی پھر اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ آپ کو مجھے کس کو نہیں پتا کہ نماز پڑھے بغیر اسلام مکمل نہیں ہوتا؟ تو کتنے ہیں جو آج نماز پڑھتے ہیں؟ کس کو پتا ہے جھوٹ بری چیز نہیں ہے؟ سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے جھوٹ بری چیز ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو جھوٹ سے بچے ہوئے ہیں؟ تو ہوتا کیا ہے کہ پھر وہ قرآن اپنی جگہ، قرآن تلاوت اپنی جگہ تلاوت، قرآن خوانی اپنی جگہ، لیکن عمل سے وہ چیزیں نکل جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کا بڑا ان کا برا انجام بتاتے ہیں کہ حال کیا ہو جاتا ہے، وہیں یرو کل آیت، اگر وہ ہر نشانی بھی دیکھ لیں، لا یؤمنوا بہا، پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وہیں یرو سبیل الرشد، سبیل رشد کو دیکھیں، ہدایت کا رستہ، کوئی نیکی کا رستہ، لا یتخذوہ سبیلا، اس کو راستہ بناتے ہی نہیں ہے۔ یعنی ایسے لوگوں کا حال کیا، آپ ذرا سی امیجنیشن میں لائیں، آج آپ کو اپنے ارد گرد ایسے بیسیوں کیا ہزاروں لوگ مل جائیں گے کہ جب سبیل الرشد، خیر کا راستہ، نیکی کا راستہ، کوئی خیر کر سیکھنے کا، سکھانے کا، کسی کے بھلے کا فائدہ کوئی بتائے، کوئی فلائر مل جائے، کوئی انویٹیشن مل جائے، کوئی ہاتھ پکڑ کے بھی آنا چاہے، کہ لا یتخذوہ، ہم نہیں پکڑتے، ٹائم ہی نہیں ہے، مصروف پڑے ہیں، بزی پڑے ہیں، بچے ہیں اور مہمان آنے والے، شاید کوئی گھر میں آ جائے، یہ ہے لا یتخذوہ سبیلا۔ اور اس کے برعکس وہیں یرو سبیل الغی، اگر ان کو دکھایا جائے یا وہ دیکھ لیں غی کا رستہ، کوئی سیل کا سائن، کوئی نیا مال کھل رہا ہے، کوئی دعوت، کوئی پارٹی، کوئی کنسرٹ، کوئی کچھ، یتخذوہ سبیلا، پھر تو بھاگے جاتے ہیں خوشی خوشی۔ ان کو لگتا ہے ہمارے بغیر یہ اوپننگ نہیں ہونی، ہمارے بغیر یہ شادی نہیں ہونی، ہمارے بغیر یہ فنکشن نہیں پورا ہوگا۔ ذالک وجہ بینہم، اس وجہ سے کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وکانوا عنہا غافلین، اور وہ اس سے غافل تھے۔ تو غفلت کی سزا کیا ملی کہ نیکیوں کا راستہ نہیں ملتا اور گناہوں کا مل جاتا ہے۔ آپ دیکھیے ذرا یہ کتنی بڑی بات ہے۔ آپ کہہ لیجئے کہ یہ پتہ کیا سزا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو قرآن میں غور و فکر کرنے کی توفیق ہی نہیں پھر دیتے، نہ وہ آیتوں سے عبرت حاصل کرتے ہیں کہ یہ نشانی ان کے سامنے گزریں، فائدہ اٹھائیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ علماء کہتے ہیں کہ تکذیب چکی کی، دیکھیں نا، جھٹلا دیا، آپ منہ بھر کے پہلے ہی انکار کر دیں تو میں آگے سے کچھ بولوں گی؟ آپ آدھے منہ سے کسی سے کوئی بات کہیں اور اگلا فوراً بس بس جی آپ اپنی بات اپنے تک رکھیں تو کیا میں آگے بولوں گی؟ یہ ہے کہ اللہ پھر ان سے اور سننے اور سمجھنے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات پتہ کیا ہے؟ کہ اہل غفلت کو اس کا شعور نہیں ہوتا۔ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ قوم کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا نقصان ہو رہا ہے تو آپ آہستہ آہستہ کوشش کر کے اس نقصان کو برابر کرنے یا نفع میں بدلنے کی کوشش کریں گے۔ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نقصان ہو رہا ہے، کیا وہ کبھی نقص کرے گا؟ بس آپ دیکھیں کسی کو پتہ ہے کہ اس کو شوگر ہے تو چینی سے بچے گا نا، تھوڑی پرہیز کرے گا، واک کرے گا، ایکسرسائز کرے گا۔ جس کو یہ پتہ ہی نہیں مجھے شوگر ہے، یا جو مانتا ہی نہیں مجھے شوگر ہے، وہ تو ایک میٹھا کھائے گا تو اس پہ دوسرا کھائے گا، وہ کہے گا مجھے تو ہے ہی نہیں ہے۔ تو غفلت کیا ہے کہ بندہ کہتا ہے میں کچھ نہیں کرتا۔ آپ آج بھی کسی بندے کو پوچھیں میں نے کیا کیا؟ لو تم نے برے نہیں دیکھے، میرے سے بھی برے لوگ ہیں، لاکھوں سے اچھی ہوں، فلاں ہوں، شکر نہیں کرتا، اتنا شکر نہیں کرتی، ایسے ہوں۔ تو یہ سزا ہے، اللہ تعالیٰ دل میں اور زیادہ غفلت ڈال دیتے ہیں۔ سورۃ صف آیت 5 میں آتا ہے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑھے ہوئے اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا۔ اور دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے، ٹیٹ فور ٹیٹ، آپ سیدھے ہیں اللہ آپ کو اور سیدھا کرے گا، آپ ٹیڑھے ہوں گے اور ٹیڑھے ہوں گے۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہدایت کو چھوڑ کر اللہ کہتے ہیں یہ اندھے پن کو پسند کر لیتے ہیں اور راہ حق نظر نہیں آتا۔ آپ 10 لوگوں کو آبزرو کر کے دیکھ لیجئے، جس کو دین کا، نیکی کا، علم کا، سیکھنے کا شوق ہے نا، اس کو اور شوق ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ، وہ نہیں تھکتے۔ اور جس کو شوق نہیں، اس کو مہینے میں ایک بار جانا موت لگے گا، ہفتے میں ایک دن توبہ توبہ، اور وہی دن سب سے بھاری، کھانا روز 3 دفعہ، پینا شاید 6 دفعہ، چائے شاید 7 دفعہ، بستر پہ آرام شاید دن میں 2-3 بار، رات کو آرام، شادیاں ہر ہفتے میں ایک آدھ، کیا کچھ نہیں لیتے۔ اور دین کی بس صرف ایک دن رکھ کے دیکھ لیجئے، یقین کیجئے ایک دن بھی کوئی پورے مستقل آتا رہے تو بڑی بات ہے۔ میں نے ایسی کئی کلاسز دیکھی، 15 سال میں قرآن پورا ہوتا ہے۔ کسی جگہ تھی، میری شادی جب ہوئی تو میری ساس ایک کلاس لیتی تھی، پھر ہوتے آخر میرے سامنے ہی وہ 30ویں پارے پہ جب پہنچی تو اس دن جو ساتھی تھے تو میں نے ان سے پوچھا آپ نے کب جوائن کیا؟ آپ نے کہا پتہ کیا چلا، جنہوں نے شروع کیا تو ان میں ایک بھی نہیں ہے، کوئی 8ویں۔ دیکھیے کون جیتا 15 سال تک،
کسی کی بچیاں تو بڑی ہو گئی ہوں گی، جو بڑی تھی وہ جوان ہو گئی، جوان بوڑھی ہو گئی، کوئی چلا گیا، کوئی مر گیا، کوئی جی گیا۔ وجہ کیا ہے کہ ایک دن کی چھٹی ہوئی تو اگلے 15 دن پہ بات چلی گئی۔ تو یاد رکھیے گا کہ جتنا زیادہ انسان غفلت میں آئے گا نا، اور غفلت کیا ہے؟ ہماری دنیا داری ہے۔ کھانا اہم، پینا اہم، دعوت اہم، شادی اہم، شاپنگ اہم، آرام اہم، کپڑے بنانے اہم، خاندان میں کوئی مر گیا کتنا اہم ہے۔ سارا خاندان جس موقع پہ جمع ہوتا ہے وہ موت اور شادی آج ہمارے کلچر میں۔ کوئی جا کے وہاں کر کیا رہے؟ کیا ان کو فائدہ دیا؟ گھر والوں پہ ایک اور بوجھ بنے۔ نہ جائیں گے تو باتیں ہوں گی، لوگ کہیں گے آئے ہی نہیں، اچھا کل ہمارا بھی نہیں دیکھنا۔ بھئی تو تم نہ آنا میرا دیکھنے، میں نہیں کہتی مجھے دیکھنے کو ہے، کوئی ضرور دیکھنے آنا ہے تو جیتوں میں آؤ۔ زندہ انسانوں کی ہم ویلیو نہیں کرتے، جو مر جاتا ہے ہم اس کے جا کے قصے کہتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر ڈوب جانا پھر احساس ختم کر دیتا ہے۔ پھر تیسری سزا کیا ملتی ہے کہ رحمت الہی سے محروم ہو جاتا ہے ایسا بندہ۔ وہ اللہ کی رحمت کی جتنی مرضی دعائیں کرے، باتیں کرے، اس کی اندر سے اللہ کی رحمت چلی جاتی ہے۔ صحابیہ تھی یسیرہ رضی اللہ عنہما، ہجرت کر کے آئی ہوئی خاتون تھی، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک دن ہمیں کہا کہ تم لوگ تسبیح، تحلیل اور تقدیس پڑھا کرو۔ تسبیح کیا ہوتی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور تحلیل کیا ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ، لا الہ، لا الہ۔ اور تقدیس کیا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کے ساتھ کرنا، اور مطلب اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کرنا، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا آپ نے کہ انگلیوں کی پوروں پہ گنتی رہو، اس لیے کہ قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے گا اور وہ بولیں گی۔ پھر غافل نہ ہونا کیونکہ تم اسباب رحمت کو بھول جاؤ گی۔ کیا پتہ چلا کہ جو بندہ غفلت میں چلا جاتا ہے نا، اللہ کی اسے رحمت چلی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمیشہ ہمیں اللہ سے چاہیے ہوتا ہے نا، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ لوگ بھی کہتے ہیں اللہ آپ پہ رحمت کر دے، اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ امام کعبہ بھی کرتے ہوں گے، جمعے میں مسجدوں میں مولوی صاحب بھی کرتے ہیں۔ اس بندے کا حصہ اجتماعی دعاؤں سے نکل جاتا ہے جو غافل ہے۔ اور چوتھا بڑا نقصان غفلت کا ہے ہی ہے کہ دعاؤں کی عدم قبولیت۔ آپ دیکھیے کہ پہلی بات ہے کہ توفیق مل جائے کسی کو دعا کرنے کی، یہ بھی بڑی بات ہے۔ آج لوگ خود نہیں مانگتے، کسی کو دیکھیں کہیں گے میرے لیے دعا کرو، تو بھی آپ کر لیں، نہیں ہماری نہیں اللہ سنتا، نعوذ باللہ۔ اور تعلقات جو بگڑے ہوئے ہیں اللہ سے، جب کسی کے ساتھ تعلق جو نہیں اچھا تو بندہ اس کو فیس بھی نہیں کرتا۔ آپ آزما لیجیے، جس کے لیے آپ کے دل میں کینہ ہوگا آپ اس سے آنکھیں نہیں ملائیں گے، آپ اس کے سامنے نہیں بیٹھیں گے، آپ اس کو ایوائڈ کریں گے۔ وجہ کیا؟ کیونکہ آپ کو بتایا کہ میرے دل میں اس کے لیے کوئی بغض ہے۔ اب ایک بندہ اللہ سے غافل ہے، لیا دیا رہتا ہے، آپ اس کو صرف اپنے تصور سے سمجھیں نا، جیسے یہ گھر ہے، ماں بھی ہوگی، بچے بھی ہوں گے، جوان بیٹا ہے، بوڑھی ماں ہے۔ اب بیٹا ماں کو نہیں پوچھتا، اب ماں کو بھی پتا ہے کہ یہ میرا خیال نہیں کرتا، اور کبھی بدتمیزی سے غصے سے بول بھی پڑتا ہے۔ آپ سچ بتائیے کہ کیا وہ اس کا سامنا کرنا پسند کرے گا؟ وہ کہے گا میں تب آؤں جب ماں گھر میں نہ ہو، سوئی ہو، چپکے سے نکل جائے گا، پاؤں دبا کے نکلے گا۔ وجہ کیا ہے کہ نہ ہی سامنا ہو۔ جب ایک انسان غفلت کی زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، اور وہ دعائیں خاص طور پہ جس کو بغیر یقین کے مانگا۔ دیکھیں ایک دعا تو مجھے لگتا ہے ہمارے کلچر میں سب سے زیادہ مانگی جاتی ہے، اور سب سے زیادہ غیر شعور پن سے۔ آپ میں سے کوئی بتا سکتا؟ جی ابھی پتہ لگ جائے گا کہ ہماری اپنی دعائیں جب ہم مانگ رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہیں؟ اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، اور جی شفا مانگتے ہیں، اللہ معاف کر دے، ہمارے گناہ معاف کر دے، اعمال مانگتے۔ دیکھیے یہ ساری تو وہ دعائیں ہیں نا جو آپ کہتے ہیں۔ ایک مسلمان سب سے زیادہ جو دعا مانگتا وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کی دعا، اور پتہ بھی نہیں کہ مانگا کیا ہے۔ نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، فرضوں میں صرف 17 بار آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اور آپ مجھے بتائیے جس وقت میں نے ابھی اس سے پہلی نماز جنہوں نے عصر پڑھی یا ظہر پڑھی، کیا انہوں نے جب کہا تھا 4 رکعتوں میں 4 بار اہدنا الصراط المستقیم تو دل رو رہا تھا ہدایت کے لیے، تڑپ رہے تھے۔ ہائے دیکھیے میں آپ سے کہوں پانی، اور مجھے پانی دے دیجئے، اور میں باتیں کر رہی ہوں اور آپ لے بھی آئیں تو مجھے پتہ ہی نہیں میں نے مانگا۔ آج ہم ہدایت کی دعا سے مانگتے ہیں، تبھی نہیں ملتی۔ دعا تو کب قبول ہوتی ہے؟ حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ
اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگا کرو، اور جان لو کہ اللہ غافل اور لہو و لعب میں مشغول دل کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ وَادْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، پورا یقین ہونا چاہیے کہ ایک انسان دعا مانگ رہا ہے اور اللہ نے دینی ہے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ایک جگہ بارش نہیں تھی تو ساری بستی والے باہر نکلے کہ چلو جاتے ہیں اور صلاۃ الاستسقاء پڑھتے ہیں، دعا مانگیں گے بارش ہو جائے گی۔ سب جانے کے لیے تیار تھے تو ایک چھوٹی بچی نکلی اور کہنے لگی ٹھہر جو میں بھی آتی ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کہاں چل دیں؟ کہا میں چھتری لے آؤں کیونکہ واپسی پہ جب ہم آئیں گے تو بارش ہو رہی ہوگی۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ مانگ لیتے ہیں، ملنی تو نہیں، ہونا تو نہیں، ڈاکٹروں نے تو جواب دے دیا ہے، بچہ تو اب ہو ہی نہیں سکتا، اب تو عمر اتنی ہو گئی، نہیں، پھر نہیں ملے گا۔ آپ اللہ کو کہیں کہ اللہ مجھے یقین ہے کہ آپ کن فیکون کے مالک ہیں، آپ انک علی کل شیء قدیر ہے۔ تو غفلت کے ساتھ مانگی ہوئی دعائیں اور غافل کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، جتنا آپ یقین کریں گے۔ اور یقین کریں کہ ہمارے ہاں تو بعض دفعہ رسمی دعائیں ہوتی ہیں، اجتماعی دعا، آمین آمین آمین، پتہ ہی کچھ نہیں۔ اردو میں ترجمہ نہ کیا جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ کبھی کہیں جاؤں اور لوگ کہتے ہیں دعا کریں، دو چار قرآن کی حدیث کی دعائیں پڑھ کے دعا کر دوں تو لوگ کہتے ہیں آپ نے دعا تو مانگی نہیں، وہ تو آپ عربی پڑھ رہی تھی۔ یعنی ان کو وہ سابقے لاحقے اور اس کے ساتھ وہ کافی ردیف والی دعا لگتی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ پورے یقین سے یقین کریں کہ ایسا یقین ہو کہ پتھروں کو ہلا دے۔ اور پھر امام صاحب دعا کریں اور آپ آمین 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 کہہ رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی، آپ دیکھیے کہ جب آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے مانگا کیا تو آپ کو ملے کیوں؟ تو غفلت سے دعاؤں کی قبولیت ہٹتی ہے۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك